latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh, it is a better law than Musharraf's law. It is a better law than ہمارا جو پچھلے قانون تھا. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, ان کا منہ کالا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ 2013 کے قانون کے مقابلے میں اس وقت جو ترامیم ہم نے کی ہیں اس قانون کو ہم نے بہتر کیا ہے. سندھ کا نیا بلدیاتی نظام متنازع کیوں بن گیا؟ کیا سندھ کی اپوزیشن جماعتیں کراچی کو لسانی تعصب کی جانب دھکیل رہی ہیں؟ پولیو سے پاک پاکستان کا خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ پوچھیں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے اور ماہر امراض اطفال ڈاکٹر وسیم جمالوی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت سندھ کے نئے بلدیاتی نظام کی وجہ سے سندھ حکومت اور سندھ کی اپوزیشن جماعتیں آمنے سامنے آ چکی ہیں. سندھ حکومت نے اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کیے بغیر چند دن قبل بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی سے پاس کروایا اور پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھیج دیا. تاہم گورنر سندھ نے اس بل کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا. اب سندھ اسمبلی نے اس بل کو ترمیم کے ساتھ پھر منظور کر لیا ہے. نئی ترمیم کے مطابق واٹر بورڈ کا نائب یا کو چیئرمین میئر ہوگا. واٹر بورڈ کی سربراہی صوبائی وزیر بلدیات کریں گے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ بھی میئر کو دے دیا جائے گا. پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا اختیار میئر کے پاس ہوگا. میئر کا انتخاب خفیہ نہیں بلکہ شو آف ہینڈ سے ہوگا. متعلقہ کونسل کا رکن ہی میئر بننے کا اہل ہوگا. کیا ان ترمیم کے بعد گورنر سندھ صوبے کا نیا بلدیاتی نظام منظور کریں گے یا پھر ان ترامیم پر مزید اعتراضات باقی ہیں؟ آج اس پر اور بہت سارے دیگر امور پر بات کرنے کے لیے we are very grateful that Governor Sindh is with us. Thank you so much Imran Ismail for joining us on this program. My first question کہ آپ کریں گے کیا؟ مزید ترمیم آپ چاہیں گے یا آپ اس پر دستخط کر دیں گے؟ بہت شکریہ فریہ. دیکھیے جو ساری اسپرٹ یا اس کی روح جو ہے نا اس کے سارے آئیڈیا کے پیچھے وہ یہ تھی کہ ایک بڑا منظم اور ایک بہت ہی مستحکم اور مضبوط کاسموپولیٹن سٹی کا نظام ہونا چاہیے جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہو جس کو ہیڈ میئر کرتا ہو. ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لنڈن میں دیکھ لیں یا ہم نیو یارک دیکھ لیں یا کوئی اور دنیا کا بڑا شہر تہران دیکھ لیں تو آپ کو اس میں میئر بڑا با اختیار میئر آپ کو ملے گا. میں ابھی ٹرکی میں گیا, میں جا کے میری ملاقات ہوئی میئر استنبول سے. ایک بہت ہی با اختیار بہت ہی پاورفل وہ میئر جسے فادر آف سٹی کہا جا سکتا ہے. وہ ہمیں جو دوسرا میئر جو ہمیں مل رہا ہے یہ تو بیچارہ آف دا سٹی ہے. اس کے پاس تو نہ کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اختیار ہوتا ہے, نہ اس کے پاس سڑکیں بنانے کا اختیار ہوتا ہے, نہ اس کے پاس ٹیکس کلیکشن کا اختیار ہے, نہ وہ فنڈ جنریٹ کر سکتا ہے, نہ وہ فنڈ خرچ کر سکتا ہے, نہ پانی کا اختیار ہے نہ سیوریج کا. تو وہ کس چیز کا میئر ہوا؟ تو آئیڈیا سارا فلاسفی یہ تھی کہ میئر کو پاورفل کرنا ہے, لوکل گورنمنٹ کو پاورفل کرنا ہے. اب اس کے اندر جو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر مجھ سے بات کی اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. سندھ گورنمنٹ کو جو میں نے تجاویز بھیجی تھیں اس میں سے انہوں نے صرف 2 ایکسیپٹ کیے ہیں. ایک یہ کہ پہلے یہ تھا کہ میئر کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاؤس کا ممبر بھی ہو, الیکٹڈ ممبر ہو, باہر سے کوئی آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ شو آف ہینڈ کی جگہ چاہتے تھے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو. یہ 2 چیزیں انہوں نے میری مانی ہے. باقی ساری چیزیں منوان اسی طرح ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ویل کو ری انوینٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتہ آنے والی لوکل گورنمنٹ کس کی ہوگی. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو, MKM کی ہو یا کوئی اور ہو. لیکن جس کی بھی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ با اختیار ہونی چاہیے. اس میں ایک کلوز ہے
میں اس کا نمبر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کلاز کے تحت اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن سے وہ یہ سارے اختیارات میئر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایک نوٹیفیکیشن سے ساری چیزیں وہ ختم کر سکتے ہیں. تو اس ساری چینجز کا مقصد ہی کیا رہا؟ جب ایک گورنمنٹ کا افسر ایک نوٹیفیکیشن نکالے گا یا منسٹر نوٹیفیکیشن نکال دے گا اور وہ بلدیاتی نظام سارا اتھل پتھل ہو جائے گا، تو اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا. تو ایک ویک گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی. میری یہ ایڈوائس تھی سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو ریویو کریں. انہوں نے وہ لے گئے تھے، انہوں نے ریویو کیا. بار کیف اب میرے پاس بہت زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں. آئی ایم اسٹڈنگ اٹ اور پھر let them know کہ میرا کیا ڈیسیجن ہے. بٹ اٹ وڈ ہارڈلی میٹر بیکاز جب دوبارہ بل آتا ہے اسمبلی سے ہو کے تو اس کے اوپر جو میں جتنے بھی کمنٹس ڈالوں وہ اس کو واپس اسمبلی میں جانے کی تیسری بار دوبارہ اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ 10 دن کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی کنسنٹ ہے یا وہ لاگو ہو جاتا ہے بل. سو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سندھ کی اپوزیشن جماعتیں بشمول تحریک انصاف کا الزام یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت نے عددی اکثریت کے بل پر بلدیاتی نظام کا جو بل ہے وہ منظور کروایا ہے. اب ہم اس کو بالکل ہی اپوزٹ لے لیں. وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اور وہاں پر اپوزیشن آپ پہ یہ الزام لگاتی ہے، تو پھر سندھ میں آپ کیسے ان پر یہ الزام لگا سکتے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ دیکھیے ہم نے وفاق میں کوئی بل اس طرح کا نہیں لایا کہ جس کے اوپر بحث نہ کی ہو یا جو پہلے سرکولیٹ نہ کیا گیا ہو. یہاں پہ جو اپوزیشن الزام لگا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہ یہ بل پہلے سرکولیٹ کیا گیا نہ اس کے اوپر بحث کی گئی. ظاہر ہے کہ میجورٹی اس وقت ہاؤس کی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ اسے پاس کرا سکتے تھے. 2-3 دن ڈیبیٹ کر کے اسے کرا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا. یہ تو اپوزیشن کا حق ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور اس سے ڈیبیٹ سے بہتر چیزیں نکلتی ہیں. اس ڈیبیٹ سے گھبرانے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے جس طرح اس کو بل کو پاس کرایا اس کو زیادہ اس طریقہ کار کو مناسب سمجھا. میرے سے مشاورت نہیں ہوئی، لیکن اگر میرے سے مشاورت ہوتی تو میں ان سے ضرور یہی کہتا کہ اسے آپ ڈیبیٹ کے لیے کھولیں. بہرحال میجورٹی آپ کے پاس ہے، آپ نے پاس کرا ہی لینا ہے اپنی مرضی کا بل. بٹ گورنر صاحب اس وقت جو ہوئی بھی ہے بات چیت جو میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے وہ بھی کوئی اتنی فلیٹرنگ بات چیت نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی بلدیاتی نظام کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لسانیت کو فروغ دے رہی ہے. ابھی سعید غنی صاحب تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم تو اب گولی چلانے پر آ گئی ہے، مطلب وہ اب خون خرابہ چاہتے ہیں. آپ کی ایلائی جماعت ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی پہلے تو یہ بات بتا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ بات چیت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور جو ان کے تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں آپ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بات چیت تو ہو ہی نہیں رہی، تو ڈائریکشن صحیح ڈائریکشن یا غلط ڈائریکشن کیا ہے؟ میڈیا پہ بیان بازی کو بات چیت تو نہیں کہہ سکتے. بات چیت تو آمنے سامنے بیٹھ کے دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے. یہ میڈیا پہ بیان دینا، کبھی کوئی آ کے کچھ کہہ دے کوئی آ کے کچھ کہہ دے، تو یہ بات چیت کا آپ اس کو نام نہیں دے سکتے. بٹ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی سی ایم سندھ کی، انہوں نے بھی باہر آ کے کہا کہ بات تو کوئی ہوئی نہیں، ہم نے تو میڈیا کے تھرو ہی سنا ہے. دیکھیں مجھے افسوس ہوا کہ اس ملاقات میری انوائٹ پہ وہ سی ایم صاحب نے کائنڈلی اگریڈ اینڈ وہ آئے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم بل پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور رات کو اسی طرح ایک ٹی وی شو پر میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے بل کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنے کمنٹ دے دیے کہ جی میں اس بارے میں کل سی ایم سے بات کروں گا. ابھی میں نے اپنے کمنٹس لکھ لیے ہیں بٹ میں نے بل واپس نہیں کیا، میں اس کے اوپر بات کروں گا. بٹ دین وہ نیکسٹ ڈے آئے تو انہوں نے کہا جی آپ کے میں نے اعتراضات سن لیے ہیں جو آپ نے کہے تھے ٹی وی پر، تو اس بل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اعتراضات بھیج دیجیے، میں اپنا جواب دے دوں گا. تو میں نے بھی پھر مناسب نہیں سمجھا اس کو پش کرنا. لیکن اس میں اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں تھی. ایسی کوئی چیز میں نے کہی نہیں تھی، میں نے ان کو برا بلا نہیں کہا تھا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میں نے تو اپنے تحفظات بتائے تھے کہ میرے یہ تحفظات ہیں. آپ نے سنی تھی ان کی کسی سے پوچھ کے تو ٹی وی پر نہیں، کی سٹیٹمنٹ سنی تھی آپ نے؟ کسی سے پوچھ کے تو ٹی وی پر نہیں جاؤں گا میں یہ تو آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے کیا آئینی اختیارات ہیں یا میری کیا سوچ ہے، وہ میں اس کی عکاسی کر سکتا ہوں. کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو بیان بازی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا اور سب سے ذمہ دار شخص وہ ہوتا ہے، اور وہ کسی ایک جماعت کا چیف منسٹر نہیں ہے، وہ پورے سندھ کا چیف منسٹر ہے. جب چیف منسٹر صاحب نے آن فلور یہ بات کی کہ تم مائنورٹی میں ہو یا ایسی ہمیں پاکستانی سمجھو ورنہ ہم کچھ اور سوچیں گے، تو یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹس تھی. یہ میرا خیال تھا کہ چیف منسٹر صاحب کو اس کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے
کئی لوگوں کے جذبات جو ہیں مجروح ہوئے ہوں گے, کئی لوگ اسے معیوب سمجھے ہوں گے اس بات کو. ممکن ہے کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں, لیکن جو بات آئی باہر وہ یہ آئی. اور اسی کے اوپر پھر ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کا جواب دیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی پریس کانفرنس کر کے جواب دیا. تمام جماعتیں جو حلیف اپوزیشن جماعتیں ہیں, چاہے وہ آپس کی حلیف جماعتیں ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوں یا نہ چلتے ہوں, ان سب نے ان دو بیانات کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب چیز تھی کہنے کے لیے اتنے بڑے آگسٹ ہاؤس کے اندر. بٹ عمران اسماعیل صاحب, آپ تو کراچی کو بہت اچھے, کیونکہ لیٹ می ریمائنڈ یو ویری ریسپیکٹفلی کہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو لیٹر لکھا تھا وہ آپ اس وقت انگلینڈ آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آپ غالباً واحد بندے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو پاکستان سے آئے تھے, اور ایک شاید خاتون تھی, اور آپ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہی تحفظات لے کر آئے تھے کہ وہ گولی بھی چلاتی ہے, وہ لسانیت کو بھی فروغ دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ وقت بدل گیا ہے, مگر کیا مکمل طور پہ بدل گیا ہے؟ مجھے نہیں بالکل یاد ہے. میں آپ کو اس بات کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلے میں آپ کی ایک پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایم کیو ایم غلط بات کر رہی ہے یا یہ جو سعید غنی نے کہا گولی چلانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم بالکل غلط بات نہیں کر رہی, نہ ایم کیو ایم نے گولی چلانے کی بات کی ہے. میں نے ان کے بیانات سارے سنے ہیں. انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ انہیں مائنورٹی میں کہہ رہے ہیں, وچ از ایبسولوٹلی رائٹ. یہ غلط بات ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی بات کریں اور اس سے لسانیت کو فروغ ملے گا. تو لہٰذا میں دونوں جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو بھی اور ایم کیو ایم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بیان جن سے لسانیت کو فروغ ملے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ وہ حکومتی جماعت ہیں اور یہ they started this thing, تو یہ نہ کریں. اس سے نقصان کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آنا. دوسری چیز جو آپ نے مجھے کہا کہ جو ہم لندن آئے تھے جب خان صاحب کے ساتھ, اور آپ نے خط لکھا تھا, یہ میرے خیال ہے آج سے کوئی آپ 26-27 سال پرانی بات, 25 سال پرانی بات کر رہی ہیں. اتنی سال پرانی نہیں ہوئی ہے, 26-27 سال نہیں ہوئے اس بات کو. 2008 کی بات ہے یہ, 2007. اچھا چلیں. اینی ویز, تو اس وقت الطاف حسین پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے, اور ہر وقت عمران خان نے کئی بیانات آپ ان کے نکال سکتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مائنس الطاف حسین ہم ایم کیو ایم کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, الطاف حسین کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. اور وہی ہوا جب الطاف حسین اس میں سے مائنس ہوئے تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم اس ایم کیو ایم جو اس وقت تھی اور آج کی ایم کیو ایم میں بہت واضح فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, اور اس فرق کو آپ بھی جانتی ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں. So you're saying کہ اس وقت لسانیت کو وہ فروغ نہیں دے رہے, ان پہ الزام ہے. ایک اور معاملہ بھی ہوا, چند دن قبل وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کیا. You were there. ایک دن قبل مسلم لیگ نون نے اس منصوبے کا ایک سمبولک افتتاح کیا. اگر اس تقریب میں شرکت کے لیے آپ دعوت دے دیتے مسلم لیگ نون کو تو کیا برا تھا, ان کو نہ کرنا پڑتا سمبولک اپنا افتتاح؟ زخمی بھی ہو گئے حسن اقبال صاحب. نہیں, میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا چچور پن نہیں دیکھا جو اس دن انہوں نے کیا ہے, اور اتنا شوق تھا تو وہ ایک آ جاتے ہیں, ہم بلا لیتے ہیں, ہمارا دل بہت بڑا ہے. میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ ہم تو نواز شریف سے بھی افتتاح کرانے کے لیے تیار ہیں, وہ پاکستان آئے تو صحیح. میں نے تو ان کے لیے ایک شعر بھی لکھا ہے نواز شریف کے لیے. میں نے شعر ان کے لیے لکھا ہے کہ تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح, تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تم آؤ تو صحیح. یہ آپ گا نہ دیں کہیں نیکسٹ الیکشن سے پہلے, یہ آپ کا نیکسٹ تو نہیں سنگل آ رہا. It has the potential on a lighter note. ابھی گانے تو وہاں سے بھی بڑے گائے جا رہے ہیں. on a lighter note again, پی ایم ایل این کے بھی لیڈرز کی بڑی اچھی آوازیں ہیں, تو مقابلے میں آپ بھی پھر گا دیں گانا. ہاں جی بالکل ہے, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا وہ انہوں نے اپنی ویڈنگ کو انجوائے بھی کیا ہے ساروں نے. اٹس گڈ, اٹس گڈ انڈیڈ. سو آجاتے, آپ نے کہا کہ آپ ریڈی تھے ان کو بلانے کے لیے, سو پھر اتنا زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب افتتاح کیا تھا ملتان ایئرپورٹ کا تو یوسف رضا گیلانی کو بلایا تھا کیونکہ انہوں نے آغاز کیا تھا. اب یہ تو حقیقت ہے کہ اتنا کریڈٹ تو دے دیں کہ ان کا منصوبہ تھا, پائے تکمیل تک آپ نے پہنچایا, منصوبہ ان کا تھا.
फरिया, ये कभी भी नहीं हमने कहा कि मंसूबा हमला हमारा था। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब 2006 में अगर ये मंसूबा कंसीव हुआ है और उसके बाद वो रोल रहा था, वो नहीं आगे बढ़ा मंसूबा, और हमने उसको कंप्लीट किया कि पैसे हमने दिए, बसें हमने खरीदी, ITA सिस्टम हमने खरीदा, ब्रिजेस हमने बनाए, बाईपास हमने बनाया, उसकी सारी जो सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट्स थी वो हमने साइन की। तो मतलब उसमें रह क्या किया है कि मतलब अब मैं पहले कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले नवाज शरीफ से पूछ लूं कि हजूर आपने तो नहीं इस बारे में कुछ सोचा हुआ कि कराची में सड़कें चौड़ी होनी चाहिए? आपने तो नहीं मंसूबा था आपका ये कि यहाँ पे अंडरग्राउंड रेल चलनी चाहिए उसकी? आपने तो नहीं ऐसा सोच लिया था कहीं पहले, खुदा न खास्ता कोई बसें हम चेंज कर लें कराची की? ये भी उन्होंने सोचा हुआ था। तो ये तो आई मीन यू कैन, बहुत सारे मंसूबे आप जब उठा के देखें ना, तो बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं कि यार ये अच्छा खासा मंसूबा जा रहा था, इसे रुका क्यों? K4 जो है वो कब से 14 साल हो गए K4 को रुके हुए। K4 बन के ही नहीं दे रहा था, अब K4 हम बना रहे हैं, 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह K4 हम बना देंगे। अगर इजाजत हो तो उसका इफ्तिताह कर लें, या वो भी नवाज शरीफ ने सोचा था तो उनके लिए छोड़ दूं कि वो आएंगे जब भी पाकिस्तान अव्वल, तो आएंगे नहीं, वो तो मफरूर है मुल्क से, लेकिन वो जब भी आने का सोचेंगे तो वो आके इफ्तिताह कर लें उसका। सो दिस इज बैड। आई मीन आपको पता होना चाहिए कि जो मंसूबे किस तरह से यहाँ पे होते हैं, पॉलिटिकली रुक जाते हैं, अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए उस मंसूबे को डंप करके उसके साथ दूसरा मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं। तो हमने तो दयामीर बादशाह डैम ले लें, आप दूसरे 3 डैम्स हमने शुरू किए हैं वो आप ले लें, या आप ये जो हमारा ग्रीन लाइन है या मोटरवेज के ऊपर है या दूसरी चीजें हम कर रहे हैं, वो सारे आप उसको देखते जाएं, फिर आप कहते जाएं कि ये नवाज शरीफ ने किया था, ये फलाने ने किया था, फलाने ने किया था। आई थिंक दैट्स अनफेयर। राइट, हम एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया, सिर्फ PMLN ने नहीं, गवर्नर साहब काजम मंदोखिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि ग्रीन लाइन बस का मंसूबा अभी तक नामुकम्मल है और अभी आपने नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह करवा लिया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं इसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। 25 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी दुनिया देखेगी, लोग टिकट लेके ग्रीन लाइन के ऊपर जाएंगे। मैं तो उसको फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये मंसूबा मेरे बड़ा दिल के करीब है और इट्स ए स्टेट ऑफ आर्ट थिंग। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप भी 25 तारीख को या 26 को आए और टिकट लेकर उस पे बस पे चढ़े और आप जाकर देखें, आप यू लव इट। हम आते हैं, अपनी टिकट लेकर आएंगे, लेके बिल्कुल है, ये बता दूं मैं। ओके, यहाँ पे हम आगे आ जाएं कि ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर जो एक मीम्स आपको पता है पाकिस्तान में बन जाती हैं, ये भी कहा गया, बल्कि एक पॉलिटिशियन ने फिर ये बात की कि एक जमात इस बात पे लड़ी है कि हमने बनाया, एक जमात इस बात पे लड़ी है कि हमने बनाया, लेकिन जो जमात उस वक्त सिंध में हुकूमत में है वो कुछ भी नहीं कह रही। सो आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी की कमी रही है मंसूबे बनाने के हवाले से सिंध में या खास तौर पे कराची में? आई वुड से कि जो व्हाट शुड आई से, देखें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सिंध हुकूमत है ना, ये 14 साल से हुकूमत है इनकी सिंध में पीपल्स पार्टी की। 14 साल से एक बस कराची को या लाड़काना को या किसी और शहर को नहीं मिली। खासतौर से कराची की तो मैं आपसे बात बता सकता हूँ, कराची, हैदराबाद या सक्कर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कोई इनको बसेस नहीं मिली, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेंज नहीं हुआ। कोई 250, 300, 400, 500 बसें डालना कितना बड़ा मुश्किल था शहर के अंदर, नहीं डाला, कोई काम नहीं किया। सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, सिंध को नहीं मिल रहा बिकॉज सिंध गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती। कफालत कार्ड पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, सिंध को नहीं मिल रहा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती। जो अभी नया जो निकाला है नया पाकिस्तान कार्ड या ये करियाना राशन कार्ड, ये भी पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। 30% डिस्काउंट है गरीब आदमी को अपनी ग्रोसरी के ऊपर 5 आइटम पे, वो पूरे पाकिस्तान में लोगों को मिल रहा है, वो सिंध में नहीं होता। बट आपने बस वाली बात पहले भी की थी, आपने पहले भी की थी, तो मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि हम दे रहे हैं जनवरी में बसेस। आपने कहा, गवर्नर साहब की बात उन्होंने बहुत सीरियसली ली है, उन्होंने कहा दे रहे हैं, लेकिन आपका वफाक जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं करता, साथ उनका ये शिकवा है। नहीं, वफाक की जरूरत क्या है मुझे बताए ना। वफाक
آپ نے کراچی کو بسیں دینی ہے, اس کے لیے وفاق کیا کرے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, وفاق سے آپ کو پرمیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, کیا چاہیے؟ آپ اپنی حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ بس خریدیں کراچی میں ڈال دیں گے, وفاق منع کرتا ہے آپ کو, لائسنس آپ کو چاہیے اس سے. ایسا نہ کریں نا, بالکل ہی ادھر کی بات. یعنی 14 سال سے وفاق سے یہ کہہ رہے ہیں, میں اس بات کو یوں سمجھوں کہ 14 سال سے وفاق سے بسیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بسیں ڈالنا چاہتے ہیں, وفاق کہتے ہیں نہیں ہم بسیں نہیں ڈالنے دیں گے آپ کو. ٹھیک, ایک مسئلہ آپ کراچی میں گیس کہاں چلی گئی یہ تو بتا دیں. ابھی کل ہی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ گیس کی عادت ختم کر دیں, گیس ختم ہونے جا رہی ہے. کراچی کے لوگ تو آپ بھی کراچی میں ہیں, وہاں تو سنا ہے مہینے سے گیس ہی نہیں آ رہی. بہت ہی ڈپلیٹنگ سٹاکس ہیں گیس کے, نئے ویلز دریافت نہیں ہوئے ہیں, جو ویلز ایگزسٹ کرتے ہیں ان سٹاکس ڈپلیٹ ہو رہا ہے. ایل این جی کی قیمت دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے, اس کو لانا اور یہاں پہ سبسیڈائز ریٹ پہ سپلائی کرنا اس وقت ممکن نہیں نظر آ رہا. لہٰذا صورتحال ہے تھوڑی ٹائٹ, لیکن یہ ونٹرز کے تھوڑا مڈ ونٹرز گزر جائیں تو انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائے گی صورتحال. بٹ یس, سٹاکس آر ڈپلیٹنگ اور آنے والے وقت میں گیس کی کمی ہو سکتی ہے اگر پاکستان میں مزید دریافت نہ ہوئی گیس. سو اب ایک جو آپ پہ اپوزیشن بار بار الزام لگاتی ہے کہ آپ اپنے منصوبے بتائیں کہ آپ نے کون سے شروع کیے ہیں. اب گرین لائن کا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا, 162 ارب روپے کا پیکج, پھر 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا. سو مین پروجیکٹس اگر اس میں سے ہوں تو کس کو سمجھیں گے آپ؟ راوی ریور آئلینڈ, راوی ریور سٹی, یہ کس نے شروع کی تھی فریا؟ نواز شریف نے, زرداری نے, یا اور کسی نے؟ مجھے نام بتا دیں. یہ عمران خان نے شروع کیا, بہت بڑا میگا منصوبہ ہے پاکستان کے لیے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جتنا احساس پروگرام ہے یہ کس نے شروع کیا؟ نواز شریف نے, زرداری نے, یا اور کسی نے؟ یہ عمران خان کا خالصتاً ان کے دماغ کا یہ ان کا ایک میجر پلان. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کو آپ نے کامیاب جوان پروگرام کس نے شروع کیا؟ ٹھیک ہے, کامیاب جوان پروگرام کس نے شروع کیا؟ سافٹ لونز ٹو ہمارے نوجوانوں کو, سٹارٹ اپ لونز کس نے دیے؟ یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب ان کو اگر یہ بلڈنگ اور اسٹرکچر میں کی شیپ میں ہی چاہیے منصوبے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے یہ کس طرح سے منصوبے بناتے رہے اور لندن میں اور کہاں جائیدادیں یہ بناتے رہے. ون پارک ایوینیو کا جواب آج تک ملا نہیں, رسیدیں اس کی کہاں ہیں؟ تو وہ جہاں ایڈوانٹیج ان کو نظر آتا ہے ادھر کرتے ہیں. ہم پہلے بھی جب یہ بنا رہے تھے نا, ہم اس کے انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کو ہائی وے نہیں چاہیے یا پاکستان کو ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں چاہیے. ہم صرف کہتے ہیں کہ پرائرٹائز کر لیں. پہلے آپ غریب کی حالت ٹھیک کر لیں, اس کے گھر کا چولہا ٹھیک کر دیں, اس کے بعد آپ پھر یہ موٹر وے اور رنگ روڈ اور ایجوکیشن اور ساری چیزوں کے اوپر آتے جائیں. آپ کی پرائرٹی کو کریکٹ کر لیں. So if these are the priorities, maybe we need to change this here and this here. وہ اس طرح کی بات تھی بس, اور کچھ نہیں. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم پہلے لو پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں انہیں اپلفٹ کریں, ان کا لائف سٹائل اور ان کی لیونگ کو اوپر لائیں, اور اس کے بعد ہم وہ منصوبے کریں جو ویزیبل منصوبے ہوتے ہیں, جو آپ کو جس کی آپ ذکر کریں. اوکے, اب نا تھوڑا سا آپ کے ڈائریکٹ آپ سے سوال ہے عمران اسماعیل صاحب. کچھ دن قبل گورنر ہاؤس میں کراچی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں صدر مملکت عارف علوی صاحب, وہ کراچی سے ہی ہیں, ہمارے حلقے کے ہی ہیں, ان کے بیٹے عواب علوی کے ذاتی کاروبار کے معاہدے پر دستخط ہوئے. پھر صدر صاحب نے کہا بھی کہ وینیو ٹھیک نہیں تھا, بٹ تحریک انصاف تو, اینڈ یو آر ون آف دا کور ممبرز رائٹ, تو آپ نے تو گورنر ہاؤس کو گرانا تھا. اب میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بزنس ڈیلز کرنا شروع کر دیے ہیں. فریہ, میرے خیال ہے it's blowing out of proportion. Yes, it was not the right move and not the right venue. President صاحب very graciously انہوں نے اس کو accept بھی کیا اور انہوں نے apologize بھی کیا. اور ظاہر ہے کہ President صاحب جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ان کی میری پرمیشن کا مرہون منت نہیں ہوتا. وہ اپنے پروگرام جو جس سے دل چاہے ملیں, جس کو دل چاہے بلائیں, جو مرضی کریں. وہ پریزیڈنٹ ہیں, میرے باس ہیں میرے, تو وہ میرے سے پرمیشن تو نہیں لیتے. تو لہٰذا یہ ان کے اپنے پروگرام سے, جس میں ایک میرا خیال ہے کہ وہ مسہپ ہو گیا. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. پرائیویٹ فنکشن ایک گورنر ہاؤس کے اندر جو فیڈریشن کا ادارہ ہے, لیکن فیڈریشن کا ایک سمبل ہے, لیکن ہو گیا. اس پہ انہوں نے اپولوجائز بھی کیا, and I think let's just forget about it کہ ہو گیا. انہوں نے اپولوجائز کر لیا. So دوبارہ کبھی ایسے نہیں ہوئے گا under your government. انشاءاللہ نہیں ہوگا, نہ ہی ہم ایسا
کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ایسا کرنا چاہیے، نہ ایسا ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب وہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی. انہوں نے مجھے بھی ایکچولی ہی اپولوجائز می آلسو کہ میں ادھر آیا تھا اور میں نے کیا، میں نے کہا نہیں سر آپ کوئی بات نہیں، آپ سے ہو گیا ایک مسٹیک، دیٹ ڈزنٹ میٹر. آپ انہوں نے پبلکلی بھی معافی مانگی ساروں سے. تو آئی تھنک Okay, let's move on. ٹھیک ہے. Justice Wajiuddin, again, Imran Ismail صاحب, because you know PTI inside out, انہوں نے جو الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان دیانتدار نہیں ہیں، وہ پیسے لیتے رہے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا بھی ہے کہ میرے اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں گھر کا خرچہ نہیں چلاتا تھا خان صاحب کا. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں اس معاملے پر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان دیانتدار نہیں ہے تو پاکستان میں کوئی بھی دیانتدار نہیں ہے. مجھے تو عمران خان سے زیادہ دیانتدار شخص پاکستان میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں نظر آیا. ہو سکتا ہے آپ جانتی ہوں کچھ اور لوگوں کو، لیکن میں نہیں جانتا. جسٹس وجیہ الدین صاحب نے کسی ایک سنی سنائی بات پہ کسی نے آ کے ان کے کان میں کہہ دیا اور انہوں نے آ کے ٹی وی پر کہہ دیا. ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے ایک الزام لگا دیا کہ عمران خان کے گھر کا خرچہ جہانگیر ترین چلاتے تھے. اور مجھے اچھا لگا آج یہ دیکھ کے کہ جہانگیر ترین کہ جتنے بھی اختلافات عمران خان کے ساتھ ہوں، جیسے بھی ان کے تعلقات عمران خان کے ساتھ ہوں، آج ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کے عمران خان کے بہترین تعلقات نہیں ہیں، آئیڈیل تعلقات تو نہیں ہیں اس وقت. There is tension between the two. اس کے باوجود جہانگیر ترین نے یہ ٹویٹ کی کہ جی میرے تعلقات جیسے بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے ضرور میں نے مدد کی، لیکن عمران خان کے گھر کا خرچہ کبھی نہیں چلایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھٹیا بات ہے کسی کے لیے بغیر تصدیق کے اس طرح کی بات کرنا، جو کم سے کم ایک ایسے شخص کو جو جسٹس وجیہ الدین صاحب ہیں ان کے لیے بڑی عزت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کم سے کم زیب نہیں دیتی. ایک آبزرویشن بھی ہوتی ہے، جرنلسٹ کی بھی ہوتی ہے، ہم لوگ بھی وہاں انٹرویوز کرنے کا ہے، آپ لوگ تو وہاں جاتے رہے. بنی گالا کا خرچہ 30-50 لاکھ آپ نے بھی دیکھا ہے کتنا ماڈسٹ خرچہ وہاں کا رہا ہے. اب اکثر جرنلسٹ تو شکایت کرتے رہتے ہیں ہمیں چائے نہیں ملتی وہاں پر. سو ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل بھی ہے 30 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ بنی گالا میں ہو رہا ہے؟ کدھر سے فریہ؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا کہ there is modesty everywhere. وہاں آپ جا کے دیکھیں تو میرے پاس تو وہ قصے ہیں کہ میں جب اپنی بک میں لکھوں گا میں اگر یہاں آپ کی ٹی وی پر ایک سنا دیں. آپ نے سنائے ہوئے ہیں، میں اسی لیے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. وہ ذرا ایمبیسڈر والی کہانی سنا دیں. نہیں جانے دیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا. میں آپ جس کا کہہ چلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یو ایس ایمبیسڈر وزٹ کر رہے تھے خان صاحب کو، اور میں سینیٹر سیف اللہ نیازی وہاں پر تھے. خان صاحب نے کہا ہمارے ساتھ یو ایس ایمبیسڈر آ رہا ہے، تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ. تو باہر لان میں ٹیبل لگائی گئی اور اس پہ چائے کا بندوبست کیا گیا. تو جب ٹیبل لگی ہے اس کے اوپر چادر جو انہوں نے ٹیبل کی جو ٹاپ تھی نا وہ خراب تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ ان کے آدمی کو کہ اس کو چادر اس کے اوپر بچھا دو. تو اس نے جب چادر بچھائی تو وہ چادر میں بھی سوراخ تھے، چھید تھے اس کے اندر. تو اس کے اوپر کوئی ٹیشو کا ڈبہ کہیں رکھا ہے، کہیں کچھ رکھا. میں نے کہا کوئی صاف چادر نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہاں تو ایسی ہے. تو وہ سارا ہوا. اور جب وہ یو ایس ایمبیسڈر آیا اس کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو چائے اور بسکٹ ہمیں سرو ہوئے، وہ چائے پہلے آئی اور اس کے ساتھ وہ ٹکی پیکس بسکٹ کے جو ہیں وہ ایک ایک رکھے ہوئے تھے کہ یہ ساروں کے لیے سرو کر دیں. یہ تو خان صاحب کے یعنی ان کے تو خون میں شامل نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کا کوئی خرچہ کریں، کوئی بڑا خرچہ کریں. ہی از نیور ہیپی. اگر کوئی آپ کوئی لیوش ڈنر یا کوئی بہت لیوش دعوت اگر کر دیں نا اپنے خرچے سے تو ہی از نیور ہیپی. وہ آ کے دیکھتے کہتے یار اتنا خرچہ کر دیا اس کھانے کے اوپر، ہی کسی اور غریب کو کھلا دیتے، کہیں اور پیسہ خرچ کر لیتے. سو ہی از ناٹ دیٹ سارٹ. مطلب میں آپ کو سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طبیعت ہی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. باقی جو ان کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ ہے یا وہ 10 لاکھ ہے یہ مجھے نہیں ہے، لیکن جو اپیرنٹلی جو نظر آتا ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ نہ خان صاحب کی ایسی طبیعت ہے کہ وہ اس طرح کا خرچہ کریں، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی کوئی ایسی طبیعت ہے کہ کوئی بہت ایکسٹرا ویگن وہ جانے کی کوشش کریں. میری 1-2 بار ٹریولنگ پہ ان کے ساتھ رہی ہے، ٹریول رہا ہے ان کے ساتھ، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ایک انتہائی نفیس اور سلیقہ شعر قسم کی خاتون ہے. وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پرس کون سا چاہیے اور ان کو ہینڈ بیگ کون سا ہونا چاہیے اور شوز کیسے ہونے چاہیے. شی از اے ویری وہ سلیقہ مند اور کم خرچ کرنے والی خاتون ہے.
राइट, सो सिंध हुकूमत के साथ चपकलिश चलती रहती है, कभी बीच बीच में गवर्नर राज की भी अफवाहें आती हैं, फिर कम हो जाती हैं। अभी किस तरह के रिलेशनशिप आपके साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ? मेरी रिलेशनशिप सिंध गवर्नमेंट के साथ हाउ कैन आई रेट इट, बस वो इस तरह से जाती है, उसका ग्राफ जो है ना कभी बेहतर हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, फिर कभी मिड उसमें आ जाता है। एक्चुअली जब तक ये दो जमातें तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगी और ये एक दूसरे को बाउंड्री के बाहर जाके बुरा भला कहना नहीं बंद करेंगी, तो ये वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं बनेगी और ये जो ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश करना भी फिर बेकार हो जाता है कि अगर आप इतने पोल्स अपार्ट हो जाएं और बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएं तो फिर वो मुमकिन नहीं होता कि आप मिलकर कोई प्रोजेक्ट भी कर सकें। लेकिन बहरहाल जब से मैं ऑफिस में आया हूं तो कोशिश ये रहती है कि किसी तरह ये जो जैसे भी ताल्लुकात हैं ये टूटे ना, बल्कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग रिलेशनशिप है वो किसी तरह से बन जाए ताकि हमारे सूबे को, हमारे शहर को, हमारे गांव को चीज़ें मिल जाएं जिनकी ज़रूरत है। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत अहम बातों पर रोशनी डाली गवर्नर सिंध ने। हम फीडबैक दीजिएगा, हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात होगी पोलियो पर। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना के बाद पोलियो मुहिम जारी है। कोरोना के बाद अब एक नए जज्बे और वलवले के साथ पोलियो वर्कर दोबारा हमारे बच्चों के मुहलिक मर्ज से उनको बचाने के लिए घर से निकले हैं। पहले भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, फिर की थी कि इनकी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनको वेलकम कीजिए। तमाम तर एहतियाती तदबीर अपनाते हुए पाकिस्तानी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ये लोग आपके पास आ रहे हैं। इस मुहिम में हम सब ने बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ देना है, क्योंकि ये हमारा कौमी फरीजा है कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक किया जाए ताकि कोई बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रह जाए। हमारी पूरी कौम से अपील है कि पोलियो वर्कर्स को देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद ना कीजिए, बल्कि उनके साथ भरपूर ताउन करते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपना मुस्तकबिल बचाएं। आइए हम सब दुनिया पर ये दिखाएं, हम साबित करें कि पोलियो के खिलाफ मुहिम में हम एक हैं। हम पाकिस्तानी हमेशा क्राइसिस से निकल आते हैं और यकीनन पोलियो का एक जो अभी भी फैलाव पाकिस्तान में है ये एक बड़ा क्राइसिस है और हमें इससे निकलना ही है। इस पर आज बात करेंगे। डॉक्टर वसीम जवाब मालवी हमें ज्वाइन करे हैं, माहिर अमराज एतफाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, मुल्क में पोलियो की मुहिम इस वक्त जारी है। बयानिया इस दफा या उनका आप समझ लें कि स्लोगन ये है कि पोलियो वर्कर्स को देखकर घरों के दरवाजे बंद ना किए जाएं, बल्कि उनके साथ ताउन करते हुए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपना मुस्तकबिल बचाएं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को इस हवाले से, कंसिडरिंग कि आप बच्चों के अमराज के माहिर हैं? क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस मर्ज की? मीडिया के इस चैनल पे जो है मुझे लिया गया है और इतने इम्पोर्टेंट कॉज पे बात करने का मौका दिया गया है। देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसको ताहयात माजूरी रह जाती है और उसके जो है इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके पे सपोर्टिव केयर होता है। तो उसके बचाव का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि पोलियो के खतरे जो है वो 2 खतरे पिलाए दिए जाएं बच्चे को, तो फिर वो इस मूजी मर्ज से महफूज रह सकता है। ना सिर्फ वो खुद महफूज रह सकता है बल्कि उस अपने आसपास के बच्चों को और माशरे के दूसरे बच्चों को भी इस बीमारी से बचा सकता है। राइट, एक तो जो मेरा हमारे जो गुजारिश है वो ये कि जो आपके दरवाजे पे, आपके घर पे जो पोलियो वर्कर आ रहे हैं उनको इज्जत दीजिए और उनको इज्जत से पेश आइए, और वो जो आपको बता रहे हैं कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलवाएं तो आप उनको पोलियो कतरे पिलवाएं। वालिदैन अपने 6 महीने से बड़े बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स के साथ साथ विटामिन ए के खतरे भी जरूर पिलवाएं। इस दफा विटामिन ए को भी शामिल किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों को मुदाफती कुव्वत फराहम करता है, तो वो भी अपने बच्चों को जरूर पिलवाएं। सो पोलियो खत्म क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका हमारे साथ बहुत सी जगहों पे कोऑपरेट ना करना, कि वो जो
हम जब हमारी टीम जो हमारे बच्चे जो हैं वो जब पहुंचते हैं तो वो किसी वजह से उनको मना कर देते हैं। इस मामले में हमारी टीम जो है मैदान में आए, वो घरों तक गए और उन्होंने घरों के दरवाजे खटखटाए और लोगों को उनको कन्विंस किया कि वो जो है बाहर आए, अपने बच्चों को उनको समझाया कि अपने बच्चों को पोलियो का कतरे पिलवाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बहुत करीब हैं कि हम अपने हाथ से पोलियो को खत्म कर दें, क्योंकि देखिए पिछले तकरीबन इस साल में एक ही केस रिपोर्ट हुआ है अब तक, वो भी जनवरी में बलूचिस्तान में हुआ है। इसके अलावा कहीं से भी कोई केस रिपोर्ट नहीं है। और केस रिपोर्ट होने के अलावा जो इसका वायरस जो एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, वो भी बहुत सी जगहों पे अब एनवायरमेंटल सैंपलिंग में भी जो है ये चीज जाहिर हो रही है कि वो जिसके जरासीम जो है पोलियो के वो मौजूद नहीं है। पोलियो के देखिए 3 जरासीम होते हैं, 2 तो काफी अरसे से खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ऐसा रह गया है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बहुत करीब हैं। अगर हम अगले 2 साल तक इसी तरह से मजीद काम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द पोलियो से फ्री हो जाएंगे। इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये खतरा मौजूद रहेगा कि किसी और मुल्क से फिर ये वायरस आ सकता है, हम अगर इसको एरेडिकेट भी कर दें? देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिन पे रेड डॉट है, उसमें एक हमारा मुल्क है और एक अफगानिस्तान। ये 2 जगह है जहाँ पे के पोलियो के जो जरासीम है वो मौजूद है। बिल्कुल ये चीज मौजूद है, ये खतरा मौजूद रहेगा कि अगर हमने जो है हमारे पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, तो वहाँ पे भी पोलियो के खतरे फैलाए जा रहे हैं, और वहाँ पे भी जो है वहाँ डिफरेंट एनजीओज हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इस पे जो है पोलियो के खतरे वहाँ दिए जा रहे हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पोलियो के खतरे फैला दिए और वहाँ से आने वाले बच्चों को भी अगर पोलियो के खतरे फैलाते रहे और जो इमिग्रेशन पे इस तरह की चीज होती रही, तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है पोलियो से बहुत जल्द फ्री हो जाएगी। उलमा कराम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए उलमा का बहुत बड़ा किरदार है और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मकासब फिक्र के उलमा कराम जो हैं वो इस चीज में शामिल हैं। तमाम की तरफ से ये फतवा शामिल है कि बिल्कुल सेफ दवाई है, कोई मसला नहीं है, इसमें जो है बहुत सुकून से आप अपने बच्चों को पिलाएं, बगैर किसी हेजिटेशन के अपने बच्चों को पिलाएं। तमाम मकातब फिक्र के लोग, तमाम दूसरे जगहों के लोग इस में से बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तफिक हैं कि इस बीमारी को खत्म होना चाहिए, और उसके लिए जो पोलियो खतरे फैलाए जा रहे हैं ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने बच्चों को